السلام علیکم۔ میرا نام محمد احمد ہے اور آج میں ایک خاص موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کلاس روم میں طالب علم انتہائی مؤدب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے استاد محترم کا انتظار کر رہے تھے۔ استاد محترم بہت قابل تھے، سمجھدار تھے اور اپنے پیشے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد استاد محترم اپنی کتابیں بغل میں دبائے ہوئے کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بچوں کی طرف غور سے دیکھا اور پھر ایک بچے سے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ کھڑا ہو گیا اور حکم دیا کہ کلاس سے باہر چلے جاؤ۔ دوسرے بچے بڑے حیران ہو گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور خاموشی کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ استاد نے پھر بچوں کو دیکھا۔ تمام بچے خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے استفسار نہیں کیا کہ آپ نے اس بچے کو کلاس سے باہر کیوں نکالا، حالانکہ وہ انتہائی مؤدب اور اچھا بچہ تھا۔ پڑھائی میں بھی اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد استاد نے خود ہی پوچھا کہ بچوں ایک بات بتاؤ کہ کیا میں نے اس بچے کے ساتھ ناانصافی کی ہے یا نہیں؟ اب بچوں میں کچھ حوصلہ آ گیا تھا۔ ان میں سے تقریباً ہر بچے نے ایک ہی بات کہی کہ جی، آپ نے ناانصافی کی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ نے بلا وجہ اس کو کلاس سے باہر نکال دیا گیا، اس کے باوجود کہ اس کا کردار بہت اعلیٰ تھا اور پڑھائی میں بھی اس کا بہت اچھا مقام تھا، ہر کسی کا احترام کرتا تھا، لیکن آپ نے بلا وجہ اسے کلاس سے باہر نکال دیا۔ استاد کچھ دیر چپ رہا، توقف کے بعد بولا، ہاں، میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، میں نے غلط کیا، میرا رویہ غلط تھا، اچھا نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس ناانصافی کی وجہ بنیادی طور پر تم لوگ ہو۔ تم نے بھی ایک ناانصافی کی۔ تم میں سے کوئی بھی اس کے حق میں کھڑا نہیں ہوا۔ تم میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں روکا کہ سر یہ عمل نہ کریں، یہ غلط ہے، ناانصافی ہے۔ اگر تم لوگ تمام کھڑے ہو جاتے، احتجاج کرتے، مجھے روکتے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، تو یہ ایک بہتر عمل ہوتا۔ ناانصافی اسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے لوگ اسے برداشت کر لیں۔ جو قومیں ویجیلنٹ ہیں، جو قومیں شعور رکھتی ہیں یا جو لوگ شعور رکھتے ہیں، وہ ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے۔ خواتین و حضرات، ہم انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا معاملہ ہے، اس سے میرا کیا تعلق؟ انتہا درجے کی خود غرضی۔ اس کی وجہ سے ہم تمام لوگ پستے ہیں، ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے۔ یہ ایک قومی المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جہاں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور جو ناانصافی کا شکار ہو رہا ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی ناانصافی کا شکار نہ ہو۔ ہمارا قومی المیہ، اس سے ہم بالکل مبرہ نہیں ہیں۔ اجتماعی طور پر ہم اس کا شکار ہیں۔
अगर हम बाशऊर हों, अगर हम में ज़मीर हो, अगर हम में खुदा का खौफ हो, तो हम नाइंसाफ़ी को कभी बर्दाश्त न करें, चाहे वो किसी के साथ हो रही हो। नाइंसाफ़ी इज्तिमाई हो या इनफरादी, इस पर आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है। हमें इस पर गौर करना है और हमें बाशऊर होने का सबूत देना है और उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े होना है जो नाइंसाफ़ी करते हैं। हमारे यहाँ अदालती निज़ाम में बहुत से नक़ाइस हैं। हमारे यहाँ बहुत से जज बिके हुए होते हैं, वकील बिके हुए होते हैं, वो इंसाफ नहीं देते, जजेस खामोश हो जाते हैं, मसलहतों का शिकार हो जाते हैं। ये रवैया ना सिर्फ इज्तमाही तौर पर बल्कि इनफरादी तौर पर हमें तबाही की तरफ धकेलता है। ख़वातीन व हज़रात, हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए और इस रवैये को तर्क करना चाहिए। हमें इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना ही परेशानी देखनी पड़े। एक मर्तबा अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर दोबारा कोई नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं होगा। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।